السلام علیکم۔ ایک باری پھر شیر آ گیا ہے جناب۔ اج جو کہ شیر گجے ہے نا کشمیر دے وچ تے انہیں کہا جی کہ میں نو ویڈیو دے سامنے لے کے آؤ۔ یہ دیکھیں، یہ آ گیا نا شیر۔ سر جی بڑی انکشافات سے بھری ہوئی ویڈیو ہے، اور انکشافات بھی پی ٹی آئی کے وہ لوگ کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں نا، وہ کر رہے ہیں۔ یقین کریں سمجھ نہیں آ رہی کہ واقعی مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور یہ امریکیوں کا اسرائیل کا ایجنٹ ہے، تو ہم یہ مانتے نہیں تھے۔ ہم نے کہتے تھے کہ یار یہ ویسے ہے ویسے، لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو ہر چیز کلیئر ہوتی جا رہی ہے، تصویر بنتی جا رہی ہے۔ جو مبہم خیال تھا اس کی تصویر بنتی جا رہی ہے۔ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے جو فیاض الحسن چوہان، وہ گز بھر زبان فیاض الحسن چوہان، اس نے جو انکشافات کیے ہیں نا، ویسے وہ دو بندے بھرپور طریقے سے انکشافات کر رہے ہیں اور بھی کر رہے ہیں، لیکن فردوس عاشق آوان، فیاض الحسن چوہان، میری ماسی فردوس تھے، انہوں نے جناب کمال کیا۔ یہ آج جو انکشافات ہوئے ہیں نا، کل یہ ویڈیو ڈسکس کرے گا لیکن ہم آپ کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ جناب عنقریب قوم کو یہ پتہ لگے گا کہ عمران خان کے اوپر حملہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، کس نے کرایا تھا، کیوں کرایا تھا، اس کے انکشافات سامنے آئیں گے۔ لو، میں چاہتا ہوں کہ سارا میڈیا چلا جائے گز بھر زبان کے پاس اور کہے کہ 10 بھائی، وہ بتانے کو تیار ہے۔ وہ کہہ رہا تھا جی ادھر ٹائم تھوڑا ہے، میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتانے کو تیار ہوں۔ ایک یہ اس نے بڑا انکشاف کیا ہے۔ دوسرا اس نے کہا ہاں جی آپ کو ایک یہ پتہ چلے گا کہ ارشد شریف کا قتل کس نے کرایا ہے۔ اس کا جو سٹائل تھا نا، اس کے بات کرنے کا سٹائل، اس نے نام نہیں لیا کسی کا، آپ یقین کریں سیدھا سیدھا عمران خان کے اوپر شک جاتا ہے۔ سارا شک عمران خان کے اوپر جاتا ہے کہ اس کے اوپر حملہ بھی جعلی ہوئے، اور اس کے اوپر جناب یہ ارشد شریف کا قتل بھی عمران خان کے ذمہ لگے گا۔ یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ یہ اس نے کہا جی میں اس کے لیے علیحدہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس کے گفتگو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ عمران کے اوپر حملہ نہیں ہوا، فیک ہے، اور ارشد شریف کو قتل عمران خان نے کروایا ہے۔ یہ اس کی گفتگو سے آپ بخوبی اندازہ، اس نے نام نہیں لیا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر اس نے کہا جی، اس سے سوال پوچھا گیا کہ کون جی عمران خان اگر گرفتار ہو جاتا ہے تو کون؟ انہوں نے کہا یہ بھی بڑا دلچسپ ہے، اگر عمران خان گرفتار ہوتا ہے تو شاہ محمود قریشی کا تو انہوں نے کہا جی کہ آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، وہ وائس چیئرمین ہے، وہ پارٹی کو بنائیں، چیئرمین بنے، ان کا حق ہے، یہ تو ان کا قانونی حق ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ ایسے کریں گے نہیں، ٹھیک ہے، نہیں کریں گے۔ تو باقی کون ہے؟ انہوں نے کہا جی باقی یہ ڈرامہ ہے کہ پنکی پیرنی جو ہے وہ تحریک انصاف کی قیادت کرنا چاہتی ہے۔ یہ اس نے 3 بندوں کا نام بتایا ہے۔ پنکی پیرنی تیار بیٹھی ہے کہ میں جناب ایسے نقاب اوڑوں، اتاروں، اور میں عمران خان کی پارٹی کو سنبھالوں، اور مرشد پاک جو ہے وہ آنے کو تیار ہے۔ یہ فیاض الحسن چوہان کی زبان سے بتا رہا ہوں آپ۔ یہ انہوں نے کہا جی اس کی بہنوں میں سے بھی ایک بہن انٹرسٹڈ ہے، عمران خان کی بہن، کہ عمران خان اگر گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر میں میدان میں آؤں گی، ایک بہن اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ یہ فیاض الحسن کا، اور کہتا ہے جی اس سے بڑا مذاق یہ ہے یہ چوہان صاحب کہتے ہیں اس سے بڑا مذاق یہ ہے کہ حسان نیازی، جس کو بولنا نہیں آتا، جس کا کوئی ڈھال چال نہیں ہے، جو پیٹ کو ایسے لہرا رہا ہے، گولیاں دکھا رہا ہے، جس کو کوئی عقل وہ نہیں ہے، سارا وہ انڈر اسٹیمیٹ وہ کر رہا تھا،
وہ کہتا ہے کہ مجھے ماموں نے کہا ہے کہ بھانجا میری گرفتاری کے بعد ہے پارٹی تیری ہے۔ اچھا جی، یہ انہوں نے یہ بتایا ہے۔ تو جو عمران خان نے خود کہا ہے کہ مراد سعید جو ہے میری پارٹی کا مستقبل کا لیڈر ہے، وہ بات کدھر جائے گی؟ ہاں جی، وہ بات بھی ہے نا، وہ بات بھی ہے۔ تو یہ کھچڑی بھی پکنے کو تیار ہے، اور آپ کو اینڈ پہ بریکنگ نیوز بھی ہم دیں گے، بریکنگ نیوز بھی اینڈ پہ دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے یہ کہا ہے کہ دشمن کا یہ سکیم تھی کہ پاک فوج کے ساتھ عوام کی اتنی دشمنی بنا دی جائے، اتنی نفرت پیدا کر دی جائے کہ عراق اور لیبیا والا حال ہو جائے۔ سر جی آج تو یہ بڑا انہوں نے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا، وہ اسے رازوں اور انکشافات سے بھری ہوئی باتیں کی ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کل ان کے پاس کوئی پہنچے اور ان کا علیحدہ انٹرویو لو، وہ تو تھا انٹرویو ایسے 5 منٹ کا نا، اس سے علیحدہ انٹرویو لیا جائے، وہ ساری باتیں بتانے کو تیار ہے۔ اور دوسرا ماسی فردوس عاشق اوان، وہ بھی اچھا، یہ ویسے نا یہ بندے 1 سال سے پچھلی لائنوں میں تھے، پیچھے تھے یہ والے نا۔ یہ فیاض الحسن چوہان نے یہی کہا ہے کہ یہ فوج کو عمران خان عوام کے ساتھ لڑانا چاہتا تھا، تو یہ الحمدللہ کامیاب نہیں ہوا۔ یہ بغاوت جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے، اور اب باغیوں کا سر کچلنا چاہیے۔ اور آخر میں بریکنگ نیوز یہ بتائی جا رہی ہے کہ جناب کور کمانڈرز کی جو یہ میٹنگ ہوئی ہے، جو فوج کے انٹرنل ہوتے ہیں ان میں میٹنگ ہوئی ہے، تو ان میں 1-2 کوئی لوگوں کی رائے تھی کہ ذرا ہلکا ہاتھ رکھا جائے، تو حافظ منیر صاحب نے کہا نہیں، ڈٹ گئے حافظ منیر صاحب۔ انہوں نے کہا جی کہ جو فوج کو جس نے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں یا اس کے اوپر نرم ہاتھ رکھیں؟ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ پاکستان ریڈ لائن ہے، فوج ریڈ لائن ہے۔ اس نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے، فوج پہ حملہ کیا ہے، لہٰذا اس کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ فائنل فیصلہ ہوا ہے جناب آج کی میٹنگ میں، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اب میرا خیال ہے کہ کل یا پرسوں کور کمانڈرز کی میٹنگ جو ہونی تھی، پہلے یہ پرسوں ہونی تھی، تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ چلے گئے تھے ترکیہ، تو اس لیے وہ نہیں ہوئی، اب وہ ہوگی۔ اور یہ جو ہفتہ جا رہا ہے نا، یہ جون کے 15 جون تک آپ بے شک اندازہ کر لیں، 15 جون تک۔ آج جون ہے جی 5-6 ہو گئی ہے، 6 جون ہے، تو 6 جون سے آپ 15 جون تک انشاءاللہ تعالی عمران خان کو ملٹری کورٹ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ ایک یہ ہے، دوسری ہے کہ عاصم منیر کو جب کہا گیا کہ ہلکا ہاتھ رکھیں، اس نے کہا نہیں، پاکستان اور فوج ریڈ لائن ہے، جس نے ریڈ لائن کو کراس کیا ہے وہ نہیں بچ سکے گا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اور ذرا سادے انداز سے پہنچائی جا رہی ہے، تے تھوڑے کہیں نو تسی بہتا ہی سمجھو۔ اور جو فیاض الحسن چوہان گازبر لمبی زبان اور ماسی فردوس عاشق اوان، انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں، ان کو میڈیا پہ لایا جائے اور ان کو وعدہ معاف گواہ بنایا جائے، ٹھیک ہے؟ حکومت یہ مینے تانے نہ دے۔ یہ جو عطا تارڑ ہے نا، جو آ جاتا ہے ہر روز پریس کانفرنس کرنے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے آج بھی یاسمین راشد کا کیس کمزور بنایا گیا ہے، پرویز الہی کو چھوڑا گیا ہے۔ او بھائی، قانونی کارروائی کر کے پٹیشن فائل کرو۔ جو اس نے مجسٹریٹ نے چھوڑا ہے اس کو آپ آئیں اور اس کے آگے اپیل کریں، کیس کریں نا، خالی مینے تانے۔ مریم اورنگزیب اور عطا تارڑ
ए ताना आ लेने, ताने मार देने, तूने ऐसे ठुमका मारा है, तूने ऐसे किया, तुमने ये पानी ऐसे क्यों पिया था, तुम सड़क पे क्यों ऐसे खड़े थे, ये ऐसे हैं दोनों। मैं और सख्त लफ्ज नहीं कह सकता। ठीक है सर, तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम। ए देखो जी घूमती चाय आज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ की लेके आई है। घूमती चाय में आप मुझे बड़े खाने वाने शेयर करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये देखें जी, ये चिकन है थोड़ा सा, और ये चिप्स हैं, ये केचप है, और ये है जनाब घूमती चाय। नियाज़ी को मिलिट्री कोर्ट में पहुंचाए इंशाअल्लाह ताला। देख रहे हैं किस तरह तेज़ घूम रही है जोश जज्बे से। घूमती चाय नियाज़ी को मिलिट्री कोर्ट पहुंचाए, और वहाँ पे इंशाअल्लाह इसको मंतकी अंजाम, इसका मंतकी अंजाम बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। ठीक है तो आप भी बताएं क्या खा पी रहे हैं। ये जी साढ़ा 2-3 बोटियाँ ते ए जनाब चिप्स ते ए रात दा खाना है। तुसी की खा रहे हो, साढ़े नाल शेयर करो। अच्छा ठीक है सर, अल्लाह।